من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس ذات نے تمام ظالمین کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا، اور اللہ رب العزت کی پھٹکار دیکھیے کہ صرف خود آمنے سامنے نہیں آئے، اپنے تمام تر جتھوں کے ساتھ آئے، یعنی ملک پاکستان اور اس ملک کی عوام کے تمام تر غدار، تمام تر دشمن آمنے سامنے۔ یہ ہوتا ہے میرے رب کا فیصلہ۔ ہر جماعت، ہر لٹیرے کی جماعت دوسرے لٹیرے کے مد مقابل، اور تمام جتھے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ان لٹیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کی حیثیت میں ہوتا ہے، تو سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ والد باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر لڑ بھی رہے ہوں تو وہ درمیان میں مداخلت کر کے وہ لڑائی روکتا تو ہے، لڑائی کے اسباب پیدا نہیں کرتا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم باپ ہیں، دوسری طرف ایسا ماحول خود کریٹ کر رہے ہیں کہ بچوں میں تصادم ہو، بچے لڑیں، بچوں کا نقصان ہو، اور دوسری طرف بچے بھی بے چین نظر آ رہے ہیں کہ کوئی کھڑاک ہو جائے، کوئی تصادم بنے، تصادم کی فضا بن جائے، اور بس پھر ہم اپنا آپ دکھائیں۔ عجیب باپ ہے، عجیب اولادیں ہیں۔ باپ خود چاہ رہا ہے کہ میرے بچے کسی نہ کسی مسئلہ میں پھنسے، تو اب یہ جو اپنے اپنے جتھے لے کے نکلے ہیں، ہر کسی کی کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عقلی یتیم، عقلی غلام اس کے ساتھ ہوں، اور وہ مد مقابل کو یہ شو کر سکے، یہ باور کرا سکے کہ زیادہ عوام میرے ساتھ ہے۔ ہر لٹیرے کی یہی کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے جتھوں میں لے کے آؤں، یعنی بڑا جتھا میرا ہو، تاکہ دوسرے پہ اثر پڑے کہ میں عوام میں پاپولر زیادہ ہوں۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو عوام ہے نا میرے ملک کی، وہ فکر معاش میں غلطان ہے میرے بھائی۔ ان جتھوں کو دیکھ کے لوگوں کی، ناچنے والوں کی تعداد کو دیکھ کے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ عوام کس کے ساتھ زیادہ ہے یا کس کے ساتھ کم ہے۔ نہیں بھائی، یہ عوام ہے ہی نہیں۔ عوام فکر معاش میں غلطان ہے۔ بچوں کی 2 وقت کی روٹی پوری کرنے میں میری عوام کا تقریباً ہر فرد وہ اس جتن میں لگا ہوا ہے کہ بچوں کی کس طریقے سے روٹی پوری ہو جائے 2 وقت کی، تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ بچوں کو چھوڑے
ان کے لیے ناچے، ان کے لیے وقت ضائع کرے۔ تو یہ عوام نہیں ہے میرے بھائی، یہ ان کے اپنے سپورٹرز ہیں، یہ ان کے اپنے جتھے ہیں، یا لشکر بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ ان کے اپنے بھرتی کردہ لشکر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ ان میں عوامی نمائندے کوئی نہیں ہے، عوام کوئی نہیں ہے، عوام اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ اور اب یہ لوگ ایک دوسرے کو ان جتھوں کی تعداد کے ذریعے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ بینک ووٹ میرا ہے، زیادہ عوام میرے ساتھ ہے۔ میرے بھائی، الیکشن کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا، وہ جتھوں سے نہیں بنتا، عوام کی رائے سے بنتا ہے۔ عوام تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، عوام اپنے مسائل کے ساتھ ہے، عوام اپنے بچوں کے لیے روٹی پوری کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جتھے ہیں، جتھوں پہ کبھی الیکشن کا رزلٹ نہیں بنا کرتا۔ تو بہرحال ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ دھوکہ ہی ہے سیاست، خصوصاً میرے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے وہ سیاست کا نام ہے تو دھوکہ ہے، مسلسل دھوکے پہ دھوکہ چل رہا ہے۔ جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو جتنی زیادہ دھوکہ دہی کر لیتا ہے وہی ونر ہو جاتا ہے، اسے ملک پہ حکومت کرنے کا ایک چانس مل جاتا ہے۔ تو پچھلا یہ ٹینیور جو جاری ہے، یہ پی ٹی آئی کے حصے میں آیا، عمران خان صاحب کے حصے میں آیا۔ تو جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، خان صاحب بھی اسی سلسلہ سے آئے تھے، اسی طریقہ سے آئے تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے بھی سٹرگل کی تھی اس وقت کا سیٹ اپ کو گرانے کے لیے۔ تو پھر آج خان صاحب کی باری ہے۔ اس وقت بھی یہی جتھے تھے جنہوں نے اس سیٹ اپ کو گرایا، پھر خان صاحب آ گئے، اس سیٹ اپ کو لے کے آنے والے، اس کو بچانے کی کوشش کرنے والے وہ بھی جتھے تھے، عوام نہیں تھی اس وقت بھی۔ تو جو سیٹ اپ گیا خان صاحب کے احتجاج کے نتیجے میں، اس کا نتیجہ بعد میں نکلا، بعد میں سامنے آیا کہ وہ کس قدر کرپٹ لوگ تھے، کتنی لوٹ مار کی ان لوگوں نے، لے کے ان کو یہی جتھے آئے تھے۔ چلے ان سے اللہ نے جان چھڑا دی، وہ چلے گئے، پھر خان صاحب کو بھی جتھے لے آئے، عوام نے سپورٹ کیا، لیکن وہ فضا جو خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بنائی گئی تھی نا، وہ ان جتھوں نہیں بنائی تھی۔ تو خان صاحب برسر اقتدار آ گئے، عوام نے بھی اپنا حصہ ڈالا، تو اپنا حصہ ڈال کے ان جتھوں کی کوشش سے جو حکومت مورد وجود میں آئی، اس حکومت نے کیا کیا؟ ایسا عذاب مسلط ہوا اس ملک و قوم پر کہ ابھی تک وہ مسلسل جاری ہے۔ عوام اس عذاب میں پس رہی ہے، عوام اس عذاب سے نکل نہیں پا رہی کہ پھر یہ جتھے نکل آئے ان پچھلوں کو لے کے آنے کے لیے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے نکلو، بھائی پہلے نکلیے یہ عوام خان صاحب کے لیے، وہی تو سزا مل رہی ہے خان صاحب کے لیے نکلنے کی، وہی نتیجہ بھگت رہے ہیں ابھی تک۔ ملک کا دیوالیہ نکل گیا، کرپشن سب سے اس حد تک اوپر چل گئی، ریکارڈ ٹوٹ گئے، مافیاز اس حد تک ایکٹیو ہوئے، اللہ کی پناہ۔
ملک کی تاریخ شرما گئی. اب کس لیے نکلے بھائی؟ اس سیٹ اپ کو بچا کے اب کیا کرنا ہے؟ 3 وقت کے کھانے سے غریب 2 وقت پہ آ گیا ہے، وہ بھی بمشکل محنت کر کے. کیا ہوگا اب اگر مزید نکلی قوم ان جتھوں کے ساتھ مل کے تو کیا ہوگا؟ وہ 1 وقت کا کھانا بھی جاتا رہے گا. تو عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کے دارالحکومت میں، جتھے آمنے سامنے. تو جو مجھ حقیر کی رائے، جو صورتحال مجھے نظر آئی، خان صاحب کا جانا طے ہے. خان صاحب اپنے اقتدار کی یہ آخری ساعتیں ہیں جو اپنے پیاروں کے ساتھ ان کے کراؤڈ میں یہ گزار رہے ہیں. اور یہ جو جلسے ہیں، دور حاضر کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اس کے خلاف اپوزیشن تو نکلا کرتی ہے. یہ کس کے خلاف نکلا ہوا ہے؟ یہ کس کے خلاف جلسے کر رہا ہے؟ اور اللہ کی پناہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جس نے دھوکہ دہی کی انتہا کر دی، اب وہ امر بالمعروف کے نام پہ نکلا ہوا ہے. یار کتنے کارڈ کھیلتا ہے یہ بندہ. کبھی عوامی کارڈ، کبھی مذہب کارڈ، کبھی غربت مکاؤ کارڈ، کبھی قرض اتارو. کیا بلا ہے یار یہ؟ کتنے چہرے ہیں اس ایک انسان کے؟ اور جو کارڈ کھیلتا ہے نا، کمال کا کھلاڑی ہے یار. کرکٹ کا کھلاڑی تو تھا، یہ ہر میدان میں کمال کا کھلاڑی ہے، لیکن صرف کارڈ کھیلنے کی حد تک. اب مذہب کارڈ شروع ہے جی. امر بالمعروف کس نے کرنا تھا بھائی؟ یہ 3.5 سال جو گزرے ہیں، کس کی حکومت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. اب جب مخالف پارٹیاں نکلیں، حاجی وہ بھی نہیں ہیں، ان کے بھی ڈنگے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی لوٹے ہوئے ہیں. ہمیں پناہ چاہیے ان سب سے. تو جب وہ نکلے ہیں جن کے خلاف کبھی یہ نکلا تھا، تو اب امر بالمعروف نہی عن المنکر. تقریر شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. 100% جھوٹ، 100% دھوکہ، 100% فراڈ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے. لیکن خان کا جانا طے بھی ہے، اور خان خود سے بھی جانا چاہ رہے ہیں، جو مجھ حقیر کی رائے ہے، جہاں تک میں نتیجے تک پہنچ سکا ہوں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب خان صاحب خود بھی اقتدار کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اور یہ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ کافی دنوں سے ایک مسلسل ورد ہو رہا ہے کہ سرپرائز سرپرائز سرپرائز. خان صاحب 27 کو سرپرائز دینے والے. وہ سرپرائز وہ ہوگا کہ بس بنیادیں ہل جائیں گی مخالفین کی. اب ذہن پہ بوجھ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سرپرائز کیا ہوگا، اس کا ٹارگٹ کون ہوگا. تو جو سرپرائز عمران خان صاحب نے خود اپنی ذات کے حوالے سے ذاتی طور پہ آ کے دینا تھا نا، کسی کو نہ بتانے کی اجازت تھی، نہ کسی کو پتا تھا. آج جلسہ سے پہلے ان کے ایک وزیر نے، بڑے وزیر نے، جس نے ان کے لیے جھوٹ کی انتہا کر دی،
دو نمبری کی انتہا کر دی. انہوں نے جلسہ سے پہلے آ کے وہ سرپرائز بتا دیا. اور جانتے وہ سرپرائز کیا تھا؟ وہ تھا عوامی پاور، عوامی پاور شو. بھائی عوام ہے کدھر میرے بھائی؟ عوام نہیں ہے، جتھے جتھے. یہ سرپرائز تھا. یہ کون سی نئی بات ہے بھائی؟ فکس کراؤڈ ہے آپ لوگوں کا، ہر پارٹی کا. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، ہر پارٹی کا ایک فکس کراؤڈ ہے. اپنے ان کے پالتو ہیں، اپنے ان کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں. وہ ہر جلسے میں ہوتے ہیں، چاہے ملک میں کسی بھی جگہ پہ جلسہ ہو. یہی کام پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. جتنے جلسے ہوئے ہیں پورے ملک سے وہی لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے تھے، جلسہ ہو جاتا تھا. یہاں بھی اکٹھے ہو گئے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ عوامی پاور شو تو نہیں ہوا نا. عوام تو اپنے مسائل سے نہیں نکل پا رہی، ان لوگوں کے لیے کیا نکلے گی؟ ایک تو یہ تھا سرپرائز. دوسرا، چودھری برادران کو یعنی کواف لیگ کو خان صاحب نے کلین چٹ دے دی کہ ان کی جو پنجاب کی چیف منسٹری کے حوالے سے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ نہیں مانی خان صاحب نے. یعنی دوسرے لفظوں میں خان صاحب نے خود کہا کہ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اب جسے اقتدار بچانا ہو تو اسے تو ایک ممبر کی ضرورت ہوتی ہے. خان صاحب اپنے اتحادی کو بھی بائے بائے کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ پاور شو، عوامی پاور شو جو ہے، یہ کر کے خان صاحب اپنا یہ والا ٹینیور نہیں بچانا چاہ رہے. وہ اسے اگلے الیکشن کمپین کے طور پر لے رہے، اور مخالفین کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میری مقبولیت جو ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے. دوسرا، یہ اپنے اتحادیوں کو بائے بائے کر کے ایک مظلومیت کارڈ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنی ہر تقریر میں پھر یہ دہرائیں گے کہ دیکھیں میں نے اقتدار دے دیا تھا، میں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا، میں کسی کے آگے جھکا نہیں تھا. تو محترم خان صاحب، اب آپ کیا جھکیں گے؟ جھک تو آپ اسی وقت گئے تھے جب آپ نے یہ حکومت ترتیب دی تھی. یہی لوگ ہی آپ نے اپنے ساتھ بٹھائے تھے. تو آگے جا کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا؟ انہی لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا، اپنی حکومت بنا لی. تو خان صاحب خود سے چاہتے ہیں کہ میں سیاسی شہید بن جاؤں، کیونکہ وہ جانتے ہیں 3.5 سال میں جو حال کر دیا ہے نا میں نے گورنمنٹ ملک کا، اگلے چند ماہ میں مزید بیڑا غرق کے ہونا ہے. اور اس کے بعد کسی نے مجھے منہ نہیں لگانا. اس لیے ایک مظلومیت کارڈ اپنے پاس رکھو اور اس طریقے عدم اعتماد کا شکار ہو جاؤ، تاکہ کل کو کہہ سکو کہ مجھے میرا ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا گیا، وگرنہ پتہ نہیں میں آسمان سے تارے توڑ لاتا، میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیتا پاکستان میں. بس میں بہانے ہی لگا تھا کہ یہ لوگ آ گئے تھے. میرے بھائی 3.5 سالہ کارکردگی وہ عوام کے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے. ان باتوں سے اب آپ واپس اس مقام پہ نہیں آ سکتے. یہ چیلنج ہے. آپ ازما لیے گئے، آپ اعتماد کھو چکے، عوام نے آپ کو بائے بائے کر دیا. آپ ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد ناچ رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ نہ آپ
لیڈر رہے ہیں نہ یہ عوام ہے، یہ جتھے ہیں جتھے. تو خوش رہنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو خدا میرے وطن کی خیر فرمائے، میری عوام کی خیر فرمائے، میری آرمی کو سلامت رکھے. یہ جو سیاستدان ہے نا، ان لوگوں کا کام ہے لولی پاپ دینا. جو جتنا زیادہ لولی پاپ دینے میں ماہر ہوتا ہے نا، وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، اتنا بڑا لیڈر مانا جاتا ہے اس ملک میں. اسی چیز نے تباہی کی ہے. تو جن لوگوں کو خان صاحب کے جانے کے حوالے سے خوشی ملنی ہے تو ان کو مبارکباد، اور ساتھ میں ایڈوانس میں افسوس بھی کر لوں کہ جو آ رہے ہیں وہ بھی عمران خان ہی ہیں بھائی. چہرے بدلے ہیں، کردار نہیں بدلا. جس طرح کا یہ اس طرح کے وہ. ایک گیا 4 گلے پڑنے آ رہے ہیں، ایک چلا جائے گا 4 اس قوم پہ مسلط ہو جائیں گے. اس قوم کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں لکھا، اس قوم نے خود اپنی تقدیر میں یہ لوگ لکھے ہوئے ہیں. تو یہ قوم پہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اب مزید مراسم نہیں رکھنے چاہیے. اپنے وطن کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، اپنی اولادوں کے حوالے سے بہتر فیصلہ کرنا چاہیے. اپنے مستقبل کے حوالے سے بہتر فیصلہ کرنا چاہیے. بہت ہو گیا، ان لوگوں نے بڑا کھیل لیا ہمارے جذبات سے. اب عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. جتھوں نے اپنے فیصلے ہم پہ مسلط کر لیے، ہم نے بھگت لیے. اب عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ عوام کے فیصلے کا وقت ہے. اللہ رب العزت سے بہتری کی امید رکھیں، دعائیں کریں. وہ کریم ذات ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. کوئی ایسا لیڈر آ جائے گا جو اس قوم کے مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہوگا. یہ بازو سب آزما لیے، ایک سے ایک بڑھ کے فراڈی نکلا. جو قرضے اتارنے کے نام پہ آتا ہے وہ قرضے کئی گنا بڑھا کے چلا جاتا ہے. جو ادارے بچانے کے نام پہ آتا ہے وہ ادارے گروی رکھ کے کچھ بالکل ہی دے کے وہ چلا جاتا ہے. جو غربت ختم کرنے کے نام پہ آتا ہے وہ اتنی غربت کر دیتا ہے، خاندانوں کے خاندان خودکشیاں کر جاتے ہیں. اور پھر ظلم عظیم یہ کہ پھر ان کا نام تک نہیں لیا جاتا، وہ خبریں دبا دی جاتی ہیں. کیوں؟ ہماری کارکردگی پہ حرف آئے گا. جو کرپشن ختم کرنے کے نام پہ آتا ہے اس حد تک کرپشن ہو جاتی ہے، گزشتہ ادوار کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. جو مافیا کو لگام دینے کے نام پہ آتا ہے وہ جتنا عرصہ اقتدار میں رہتا ہے وہ مافیاز کو ہی سپورٹ کرتا ہے. مافیاز کے لیے اس کا دور سب سے سنہری دور ثابت ہوتا ہے. اور عوام انتہا پہ جا کے پس جاتی ہے ہر حوالے سے. تو سب سے بڑی پاور کا نام عوام ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو پاکستانی عوام کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون ان کے حق میں بہتر ہے. ازمات سب لیے، ان لوگوں کے جھوٹے وعدوں میں آ کے
کافی وقت برباد کر لیا. اب ذرا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اب وہی آسرا ہے. باقی ان لوگوں نے اس قوم کو گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے لشکروں سمیت. تو ایز اے قوم ایک فیصلہ کریں کہ اپنے ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہمیشہ کے لیے خود اور اپنے وطن کو ان لٹیروں کے ہاتھ میں دیے رکھنا ہے، یا کچھ اچھا فیصلہ کرنا؟ مالک میرے وطن کی خیر کرے. آپ کو تمام خاندان سمیت، رشتہ داروں سمیت، دوست احباب سمیت مالک اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. وسلام، فی امان اللہ. اللہ حافظ.